ہمیں اس سفر کے اندر اپنا ویژن کیا رکھنا ہے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہم کس مقصد کے لیے کربلا میں داخل ہوئے یہ بہت واضح ہونا چاہیے. میں نے اپنے بچے سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہم کربلا آئے ہوئے ہیں, یہاں سے ہم کیا لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے شاید ہمارے بچوں کی اگر عمریں دیکھی ہوں تو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایج کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کے لیے کلیئر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہادت پیش کر سکتے ہیں؟ تو میرے بچے نے کہا کہ نہیں, امام حسین علیہ السلام کی طرح کون شہادت پیش کر سکتا ہے, وہ تو ناممکن چیز ہے. میں نے پھر اچانک کہا کہ جناب حور علیہ السلام کی طرح ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ تو کہا نہیں, جناب حور علیہ السلام کی طرح بھی قربانی نہیں دے سکتے. پھر ہم نے کہا کہ جناب حور کی طرح بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم عراقی مومنین کی طرح دے سکتے ہیں, اتنا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ نہیں, شاید والی بات نہیں ہونی چاہیے, پورے یقین کے ساتھ بولنا ہے کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں, پھر فائدہ ہے یہاں سے اٹھ کر جانے کا. ورنہ وہ شاید جو ہم لے کر آئے تھے اسی شاید کے ساتھ ہی جانے تو فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر آئے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اس شاید کو تبدیل کرنا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, شہدائے کربلا کو دیکھ کر گیا ہوں, اس کے اندر نہ بڑی عمر کے افراد موجود ہیں, نہیں علی اصغر بھی ہیں, اون محمد بھی ہیں, قاسم بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں. جب اتنے واقعات سن لے ہیں, اتنے شہادتیں سن لی ہیں, تو پھر یہاں سے پورے یقین کے ساتھ ہمیں اٹھ کر جانا ہے کہ کم از کم میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں.